یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا، تو جب یہ کیبنٹ کا پروسیس شروع ہوا تو مجھے اور میرے کچھ کلیگز کو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنی چوائس دے دیں. میں نے جماعت میں کبھی بھی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی آج تک، تو میں نے کوشش کی کہ چوائس نہ دی جائے، لیکن جب کہا گیا تو میں نے 3 اپنی چوائسیز دی اور جان بوجھ کے ریلوے کو تیسرے نمبر پہ لکھا، کیونکہ میں کچھ ڈرا ہوا تھا ریلوے لکھتے وقت. اور پھر میں نے جب لکھ کے وہ پرچی ان کو دی تو دینے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھ سے یہ بڑی تاریخی غلطی ہو گئی ہے. اگر یہ مجھے پتا تھا میاں صاحب ریلوے کا کام مجھے دے دیں گے، اور یہ ریلوے لکھا اس لیے کہ جب کبھی میں گزرتا تھا یہ ریلوے لائنوں کے قریب سے تو اجڑی ہوئی لائنیں، برا حال، بوگیوں کے رنگ اڑے ہوئے، مفلوق الحال کلی، ریلوے اسٹیشن کا حال کوئی نہیں. پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ ان کی ریلویز کو دیکھتے ہیں تو ٹوپی گر جاتی ہے اور آپ ورثہ حیرت میں چلے جاتے ہیں. تو تکلیف بڑی تھی اور ایک درد بڑا تھا کہ یہ بہت بڑا قومی ورثہ ہے جسے ہم نے برباد کر دیا. پھر ہندوستان سے ریلوے کی خبریں اچھی آتی تھیں، اس کا اور ہمارا آرکیٹیکٹ ایک ہی ہے. ریلویز منسٹر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو اس وقت بھی فیل ہوتی تھی کہ جو وہ کر گئے تو ہم کیوں نہیں کر سکے. پھر 2012 میں انڈیا گیا اپنے بچوں کے ساتھ، تو میں نے وہاں پہ جب ٹرین میں سفر کیا اور میں نے اس کو کمپیئر کیا برٹش ریلوے کے ساتھ اور یورپین ریلوے کے ساتھ، تو مجھے یہ محسوس ہوا فرق تو بہت ہے، لیکن انہوں نے پنکچویلٹی امپروو کر لی ہے، کچھ انہوں نے اندر سے امپروو کیا ہے، کھانے پینے کا معیار ان کا بہتر ہو گیا ہے، اور ان کی ٹرینز پہ کروڑوں ہندوستانی سفر کر رہے ہیں. اور اگر یہ مینجمنٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی یہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے. 2012 کی بات ہے، تب مجھے معلوم نہیں تھا ہماری حکومت بنے گی، اور اگر حکومت بنی تو مجھے کابینہ میں لیا جائے گا یا وزیر ریلوے بنوں گا. بہرحال پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک چٹ جو میں نے لکھ کے دی تھی وہ میرے ذمہ پڑ گئی، یا کہہ لیں گلے پڑ گئی، اور ریلوے جو تھا وہ میرے ذمہ آ گیا. خواجہ سعد رفیق کا مزید کہنا تھا، اور جو 20% بچے تھے وہ بھی اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب یہ تو ایک درخت جو تھا ریلوے کا جل گیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور کامیابی کی رتی برابر امید نہیں تھی. اب آپ مجھے بتائیے، جب ذہنیت یہ ہو کہ شکست ہو چکی ہے، آپ شکست قبول کر لیں تو پھر آپ چیزوں کو کیسے بدلیں گے؟ تو پہلا کام یہ تھا کہ شکست خوردہ ذہنیت کو ختم کیا جائے. اور دوسری جو اہم بات تھی ریلویز میں وہ یہ تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو گروپ زیادہ طاقتور ہے وہ اپنے مطالبات کر کے منوا لیتا ہے اور مراعات لے لیتا ہے، اور جو گروپ مضبوط نہیں ہے، جو ہڑتال نہیں کر سکتا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ اصول تھے ریلوے کے. ایک تیسرا اصول ان کا یہ تھا کہ ان کا PSTP وزارت ریلوے نہیں بناتی تھی بلکہ ٹھیکیدار بناتے تھے. یہ شرمناک بات ہے. لوٹس لیک ٹاورز، a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV.